ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور بھی مختلف چیزوں پر آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی. بخاری صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. بخاری صاحب، جو آج کی پریس کانفرنس ہے، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب خان صاحب ایک طرف تو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن صاف طور پہ آج کلیئر کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. دیکھیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے یہ سیریز کی تیسری پریس کانفرنس تھی. 2 کا تذکرہ ہم پہلے اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں. وہ بھی اسی طرح کی بڑی کمپریہنسو بریفنگس تھی. 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے بولے تھے وہ. اور انہوں نے یعنی فوج کا کیا موقف ہے، فوج کی کیا پوزیشن ہے، اس کو واضح کیا تھا بالکل 2 ٹوک الفاظ میں. جو سیلینٹ فیچر ہے آج کی گفتگو کے، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا کشمیر کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے. کشمیری آج جو ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں، وہ یوم استحصال منا رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جس ٹھٹائی کے ساتھ آرٹیکل 370 کو واپس لے کے اور ضم کیا تھا آزاد مقبوضہ کشمیر کو اپنے علاقے میں، اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کشمیری لیڈرشپ گئی تھی، لیکن چونکہ وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی بائسڈ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود ہوئی ہے، تو وہاں بھی کوئی دال نہیں گلی. اور اب ہماری حکومتوں سے بھی شکایات ہیں بہت ساری. اس وقت کی حکومت سے بھی ہے، وہ خان صاحب کی حکومت تھی، کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی نے کوئی پروٹیسٹ، کسی نے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس نہیں بلائی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اب ہسٹری ہے، میرے خیال سے اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کی اس بات میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی جو لبریشن موومنٹ ہے اور جو جدوجہد آزادی ہے، اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی بات صدر صاحب نے کہی ہے، یہی بات پرائم منسٹر نے کہی ہے. تو میرے خیال سے اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل، ملٹری اور یعنی جو سوشل فیبرک ہے، وہ سارے جو ہیں کشمیریوں کی اس جنگ آزادی میں ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جناب ان اہم موضوعات کی طرف. شروع کرتے ہیں 9 مئی سے. 9 مئی کے حوالے سے اب کوئی ابہام تو باقی نہیں تھا. کیٹیگوریکلی پچھلی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی نہ کوئی معافی ہے، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی سی موو کی گئی. کبھی انہوں نے کہا میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ یعنی فوجی قیادت جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا دے تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں. لیکن کسی بھی اس آفر کو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے نہ اکنالج کیا گیا، نہ رسپونڈ کیا گیا. ٹھیک. تو آج تیسری پریس بریفنگ میں انہوں نے الٹیمیٹ شٹ اپ کال دے دی ہے آل دوز who are linked with 9th May incident. کیسے دی ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کوئی تبدیلی آ گئی ہے فوج کی سوچ میں. کچھ نے تو یہ تک بھی کہا کہ کوئی سینئر فوجی افسران جا کے خان صاحب کو جیل میں ملائے ہیں. آپ اور میں سنتے رہتے ہیں نا ساری باتیں. یہ اتنی دقیانوسی باتیں ہیں کہ اس کو ایجاد کرنے والے اور اس پہ بریف کرنے والے لوگ عقل سے تو بہرحال پیدل ہیں. اس لیے کہ اتنی پبلک پوزیشن کے بعد پھر آپ اس طرح کی بیک ڈور نہیں کرتے. ایک بات ہے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت پر، انہوں نے پاکستان کی عسکری تنصیبات پر، انہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے. ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اب یہ بات چیت کرنے کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اب ملٹری ٹرائل ان کا ہوگا، اور اگر یہ حقیقت بنتی ہے تو ان کو پھر فوجی یعنی لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا. وڈیالہ جیل سے پھر وہ جہاں جائیں گے جہاں باقی کے ہیں 100 کے قریب لوگ. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے یہ بات چیت کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. تو اس پروپیگنڈے کو انہوں نے آج نیل اینڈ وائٹ قرار دے کے اور کہا کہ آرام سے بیٹھے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تیسرا اہم موضوع جو تھا ان کی گفتگو کا وہ تھا ڈیجیٹل دہشت گردی. اس کے خلاف انہوں نے کافی طویل سوال جواب بھی کیے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے خود بھی بڑی طویل پریزنٹیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کرنے والے بے ضمیر لوگ ہیں. دس ٹرم از ویری اسٹرانگ، یاد رکھیے گا. یہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز جو ہیں لاکھوں میں جس کے بندے پکڑے گئے ہیں، جو خود بتا رہے ہیں
ابھی ایک وہ خاتون پکڑی گئی تھی ڈاکٹر عروبہ, پھر اس کے ساتھ ایک اور صاحب پکڑے گئے, انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے. تو کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, وہ چاہے پیکا کے قانون کے تحت ہو, چاہے وہ یعنی عام جو پاکستان کے عام قوانین ہیں ان کے تحت ہو. کریک ڈاؤن از دیئر, اور اس کے اندر بھی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی رعایت ہوگی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی پاکستان سے کوئی ملٹری لیڈرشپ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو باہر جاتی ہے, ان کے خلاف مظاہرے کرائے جاتے ہیں. کوئی اقوام متحدہ میں جائے تو باہر وہ ہوتا ہے, آپ IMF کے دفتر کے باہر بیٹھ کے مظاہرے کرتے ہیں, آپ ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے مظاہرے کرتے ہیں, پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی یعنی اکانومی کی مدد کا کوئی کام نہ کرے. وہ IMF سے کہہ رہے ہیں قرضے نہ دیں, ورلڈ بینک سے کہہ رہے ہیں قرضے نہ دیں. CPEC کے خلاف پروپوگنڈا جو ویسٹ نے اور امریکہ نے لانچ کیا ہوا تھا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 127 آرٹیکل وہ کہتے ہیں پچھلے 6 مہینے میں چھپے ہیں ویسٹرن پریس میں, خاص طور سے امریکہ اور برطانیہ کی پریس میں, پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مظاہرے اور یہ آرٹیکل چھپوانے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے, اچھا پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ میں تو دیر از نو فری لنچ اینی ویئر, یہ کون سرمایہ فراہم کر رہا ہے اس کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بارے میں امریکہ کے اوپر الزامات ہیں, اس کے بارے میں جوش کمیونٹی کے اوپر الزامات ہیں, اس کے بارے میں ہندوستان پہ الزامات ہیں. فارن فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہے نا, کہاں کہاں سے پیسے آئے تھے. تو یہ اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی گمبھیر گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتے. کبھی انہوں نے آج تک غزہ کے بارے میں کوئی بیانیہ بنایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. ایک اور اہم موضوع وہ ہے بلوچستان, اور بلوچستان ویزاوی گوادر. ٹھیک. انہوں نے کہا جناب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, یہ پروکسی ہے ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی اور علیحدگی پسند تنظیموں کی جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو تباہ کر دیا جائے اور بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر موومنٹس, دے آر ناٹ 1 2 3, دے آر ملٹیپل موومنٹس جو پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے لیے ہندوستان میں بیٹھ کے, یعنی را کے تحت اور NDS کے تحت افغانستان میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں. فراری کیمپ بنائے ہوئے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی کی لیڈرشپ وہاں ان کے پاس, ان کے یعنی ان کی شفقت سے پوری دنیا میں گھومتی ہے. پوری دنیا میں وہ انڈیا کے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بس this should now stop. ٹھیک. No more this can be tolerated. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, جیسے سوشل کیمپینز ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا پر ہر فرد اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے آج DGISPR نے پریس کانفرنس کیا, ٹھیک ہے فیک نیوز کا ہونا چاہیے, اس کی ایویلیویشن کے اس قسم کی خبریں نہ سوشل میڈیا پر لگائی جا سکے, لیکن عوام کو اظہار رائے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آج انہوں نے ایک کلیئر کٹ ایک چیز بتا دی ہے کہ کوئی بھی ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو, صدقے نہ چلے جائیں آپ کے, اور کسی بھی قسم کا وہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. کس خوبصورتی سے آپ نے اس تمام ڈیجیٹل دہشت گردی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے آپ ضرور بنائیں, سوشل میڈیا کو استعمال کریں, ریاست کے خلاف نہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں. بالکل. مطلب ہے یہ تو, اور ہو کیا رہا ہے وہاں, what else is happening? These are the two things. آگے دیکھیے, میں آپ کو بھی اس طرف لے جا رہا تھا, آپ نے مجھے جانے نہیں دیا. یہ جو بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہے ہیں, یہ جو یکجہتی کمیٹی کے لوگ ہیں, یہ جو دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں درمیان میں, ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں عوام کو. یہ ایک وتیرہ ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. اس کا مطلب CPEC کو برباد کرنا ہے. CPEC کے دشمن کون ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھ کے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے امریکہ ہے, وہ چاہے بھارت ہے, چاہے کوئی بھی ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے جو آئیکنز پروجیکٹ ہیں, جو گیگا پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹس ہیں, ان کو سبٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, جس غیر ممالک میں بیٹھ کے آپ گرین پاسپورٹ جلائیں, آپ پاکستان کا جھنڈا جلائیں, جو تصویر پر جوتیاں برسائیں, آپ چیف جسٹس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالیں, ڈو تھنک دس از آل ویری گڈ؟ کبھی آپ نے سنا کہ ہندوستان جیسی سوسائٹی جہاں پر 26 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, کبھی وہاں کے لوگوں نے باہر کسی ملک میں بیٹھ کے بھارت کو ایمبیرس کرنے کی کوشش کی ہو؟
ٹھیک. تو وائی شوڈ دس بی الاؤڈ؟ دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. وہ بات بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن پھر بھی احتجاج کا حق تو ہر انسان کا فرض ہے, اور اگر احتجاج کیا جاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, یا آپ کہیں بھی جا کے کسی بھی سرکاری ادارے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, تو اس میں تو کوئی میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل معصومیت ہر کسی کا احتجاج کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, مدینہ منورہ میں ہونا چاہیے, روزہ رسول کے اوپر ایسی تیسی کرنی چاہیے, ملک کے لیڈرشپ باہر گئے ہوئے ان کے اوپر جوتیاں کمال کر رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. آپ کو تو میں خیر کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تضحیق کر رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. احتجاج کا حق کیسے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کون یہ بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ احتجاج نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے دن سے بیٹھے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ ان کو کسی کو احتجاج کا حق, یہ خدا کے واسطے ملٹری گورنمنٹ نہیں ہے, یہ سویلین گورنمنٹ ہے, یہ اس طرح سے سنپ نہیں کر سکتی. جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ احتجاج نہیں ہے. سارے ملک میں انہوں نے کہا کریں گے, کراچی میں ہوا ہے, احتجاج نہیں ہے. ڈھنگ کا احتجاج کریں نا. اگر آپ ریاستوں پر ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑیں گے, اگر آپ کور کمانڈر کا گھر جلا دیں گے, اگر آپ جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑیں گے, آپ پٹرول بم لے کے ایئر بیس پہ گھس جائیں گے, صدقے نہ چلے جائیں اس احتجاج کے. تو بخاری صاحب یہ غلطیاں تو حکومت بھی دہرا رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو سپریم کورٹ کا بھی مخصوص نشستوں سے ریلیٹڈ فیصلہ آیا ہے تو وہ بھی فیصلے نہیں مان رہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن وہ جو دو ججوں نے اپنے فیصلے کی کاپی دے دی ہے, جو ان کے اختلافی نوٹ ہے, پڑھے ہیں آپ نے؟ ہاں جی بالکل, ذرا پڑھ کے دیکھیں, سر شرم سے جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دیکھنا تو میجورٹی کو ہے نا, کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے, اور ہمیں کہیں نہ کہیں عدالتوں کے حکم تو ماننے ہی پڑیں گے اگر ہم ملک کی سالمیت چاہتے ہیں. تو دیکھیے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں جی, اگر سپریم کورٹ یا کوئی بھی ایسا ادارہ یہ کہہ دے کہ پاکستان کا نام پاکستان نہیں یہ ہونا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے مان لینا چاہیے. اگر وہ گالی رکھ دے پاکستان کا نام تو پھر ہو جانا چاہیے, چونکہ میجارٹی ہے. یہ جو بروٹ میجارٹی ہے نا, اس کی بھی لے. جب ریاست کی بات آتی ہے تو there is nothing free for all. It has to be under a law, under the constitution. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر کی دوبارہ پریس کانفرنس پہ جاتے ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو چائنیز انجینئر کے اوپر حملوں کی سیریز کٹسی انڈیا کٹسی افغانستان, ٹھیک ہے, یہ ہو چکی ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک فیصلہ ہوا تھا, میں ریکال کر کے بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو, کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے جس میں 50% لوگ چائنا کے ہوں, 50% ہوں پاکستان کے ہوں, جو میری ٹائم سیکورٹی کو بھی انشور کرے اور گراؤنڈ سیکورٹی کو بھی انشور کرے. وہ بن گئی ہے, اور جو گوادر کا علاقہ ہے اس کے اندر ان حملوں میں کمی آئی ہے, لیکن دوسرے علاقوں میں جو یعنی گوادر سے تھوڑا ہٹ کے ہیں وہاں اس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں. یہ ایک کراس بارڈر بھی ہے, باہر سے بھی مدد آ رہی ہے, باہر سے سب کچھ آ رہا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص طور سے یعنی یہ گوادر کے حوالے سے بہت ساری قوتیں برسر پیکار ہیں. ہمارے 70 سالہ اتحادی جناب امریکہ صاحب کے پیٹ میں صبح سے شام تک مرور اٹھتے ہیں نا, تو اس لیے. لیکن ایک بات اور رہ گئی اس سے پہلے کہ ہم اس کو لپیٹیں, وہ یہ ہے کہ یعنی چیف صاحب کی اس بریفنگ میں جو ایک اور اہم بات کی گئی ہے وہ ہے اکراس دا بارڈر جو سمگلنگ ہے, سمگلنگ اور اللیگل آمد و رفت جو ہے, خاص طور سے پاکستان ایران کے بارڈر پہ اور پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو ہم کیٹاگوریکلی بتا رہے ہیں کہ جو پٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے یہ ہم پرمٹ جاری نہیں کرتے. بالکل. دوسرا انہوں نے کہا اس سمگلنگ کو روکنا چاہیے, بارڈر کو بالکل واٹر ٹائٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے پھر مشکلات اور بڑھیں گی. بالکل, اس سے یقیناً مشکلات اور بڑھیں گی. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں.